السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم کرتا ہوں وائٹ چیک اکیڈمی میں۔ اور آپ آج بڑے حیران ہوں گے کہ یہ سر نے ملٹی میڈیا اور یہ کیا چل رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو ان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ کہ کچھ چیزیں شیئر کر لوں گا۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو ملٹی میڈیا پہ کرنے کی یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی ساتھ میں سن لیں گے اور آپ لوگ بھی اسکرین کے تھرو مجھے دیکھ لیں گے کہ ہم فیس بک کے جو ہارمفل ایفیکٹس ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو فیس بک استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ہے، آپ کے لائف کے لیے وہ کتنا ڈینجرس ہے، آپ کی سوشل لائف کے لیے کتنا ڈینجرس ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے کتنا ڈینجرس ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے وہ کتنا ڈینجرس ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے فائدوں کو تو ہمیشہ کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کے نقصانات پہ دھیان دیا ہے کہ فیس بک ہمیں کتنا زیادہ نقصان ڈیلی بیس پہ چلا رہا ہوتا ہے۔ میں ڈیٹا کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کا ڈیٹا کنزیوم ہو رہا ہے، ڈیٹا سے ہٹ کے بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ڈیٹا تو بہت معمولی سی بات ہے اس میں۔ تو آج میں ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ 7 پوائنٹس میں ہم اس کو کور کریں گے اور ان 7 پوائنٹس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ میں کوشش کروں کہ ویڈیو کو شارٹ رکھیں، لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سنیں اور وہ بھی پوری طرح سن لیں۔ اینڈ اسپیشلی دا پیرنٹس، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ بچے کو فون دیتے ہیں تو آپ یہ پوچھ لیا کریں کہ آپ فون کس پرپس کے لیے دے رہے ہیں بچہ اس کو، کیونکہ اس کی ایج اس طرح کی ہوتی ہے کہ نہ سمجھی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو اس کام کر رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے۔ تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں دا ہارمفل ایفیکٹس آف اوکے گائز۔ تو چلو ابھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فیس بک ہے اس کے کتنی چیزیں ہمارے پاس خطرناک ہوتی ہے جس کا ہمیں ڈیلی لائف میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، تو فیس بک کے ساتھ ہم بہت زیادہ فیسینیٹ تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم ان چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں کہ فیس بک ہمارے لیے خطرناک کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل جس طرح ہم شروع کر لیتے ہیں، ہمارے پاس جو فیس بک کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایڈکشن۔ کیا ہے؟ وہ ہے ایڈکشن۔ ٹھیک ہے، اب ایڈکشن کا مطلب کیا ہے؟ ایڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فیس بک ہے وہ ہمیں اس طرح ایڈکٹ بنا لیتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ٹائم کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، فیس بک ہیز بین known to be highly addictive and excessive use can lead to social media addiction۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا کے ساتھ اس طرح کا ایک ایڈکشن کا وہ بن جاتا ہے، آپ اس طرح عادی ہو جاتے ہو کہ پھر آپ آورز اینڈ آورز اس پہ ٹائم گزارتے ہو، آپ کو باقی کاموں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ باقی بھی میرے لائف میں کچھ چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ لیٹس سپوز آپ رات کو 10 بجے اپنے بیڈ پہ گئے ہو اور آپ نے فیس بک کو اوپن کر دیا۔ اس کو اوپن کرتے ہی آپ نے یہ ہے کہ اسکرولنگ سٹارٹ کیا، آپ نیچے آتے گئے صبح ہو جائے گی، کیونکہ آئی ہیو وٹنس سو مینی اسٹوڈنٹس کہ انہوں نے کہا ہے کہ پوری رات صبح تک ہم اس کو کنٹینیوسلی استعمال کرتے رہے، اسکرولنگ ختم نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور ٹائم کا ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنا زیادہ ٹائم اس پہ اسپینڈ کیا۔ تو یہ ایڈکشن اس طرح کا ہے کہ آپ اس کے ساتھ چپک جاتے ہو۔ دوسرا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پھر آپ کو وہی چیزیں دکھاتے ہیں جو چیزیں آپ سرچ کر رہے ہو، یہ کہ ریلیونٹ ٹو دا دیٹ ٹاپک۔ کہ لیٹ سپوز آپ کوئی آن لائن پرچیزنگ کرتے ہو تو جو چیزیں آپ پرچیز کرتے ہو اسی کی سراؤنڈنگ میں یا اسی جیسے باقی ویب سائٹس جو اس طرح کا کام کرتی ہے، جو اس طرح کی چیزیں سیل کرتی ہے، وہ آپ کو دکھاتی رہتی ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر آپ کو، یا آپ کوئی مووی کلپ دیکھتے ہو، کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھتے ہو، تو پھر آپ دیکھ لینا کہ اس ویڈیو کے نیچے پھر اور بھی ڈراماز کی جو ہے وہ ویڈیوز آتے جائیں گے اور آپ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے، اور آپ کا ٹائم کا آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا۔ تو جو آپ کی زندگی میں باقی چیزیں ہوتی ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، آپ کو اس نقصان کا احساس نہیں ہے۔ دیکھیں، ایڈکشن صرف ڈرگس کا نہیں ہوتا، ایڈکشن سوشل میڈیا کا بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ عادت جو آپ جہاں پہ گھنٹوں گزارتے ہیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ باقی کیا ہو رہا ہے، یا آپ اس کے ساتھ اس طرح چپک جاتے ہو کہ آپ کی لائف میں باقی چیزیں جو ہو رہی ہوتی آپ کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، اس کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں، اور وہ چیز آپ کے لیے جو اگر نقصان دہ ثابت ہو تو ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کا یہ کہ ایک یوز ہے۔ اب سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ سائبر بلنگ۔ دیکھیں، یہ سائبر بلنگ کا ہمارے پاس اس طرح کا ہے کہ ایک تو ہم کسی کے سامنے کڑے ہو کے اس کو گالی وغیرہ یا اس کے اگینسٹ اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنا جس کا وہ ہرٹ ہو، اس کے جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کا ایک دل آزاری جس طرح ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ کر لیں۔ لیکن سائبر بلنگ میں آپ
لیٹ سپوز کوئی پوسٹ ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہو, سپوز کوئی سیلیبریٹی ہے یا کوئی پلیئر ہے کرکٹ کا یا کسی اور گیم کا, ٹھیک ہے, یا موویز ڈراماز کی سیلیبریٹیز ہے یا پولیٹیشین ہے, سروسز پرسنل ہے, انہوں نے مطلب کوئی پوسٹ دی ہے اور آپ اس کے اگینسٹ مطلب شروع ہو جاتے ہو کمنٹس ایریا میں, یا آپ کے جو اگر آپ کی لوکیلٹی ہے, آپ کے محلے میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے ڈسٹرکٹ میں کسی نے مطلب کوئی بات کی, آپ کے کولیگ میں سے کسی نے کوئی بات کی اور آپ کمنٹس میں اس طرح مطلب بغیر کسی تصدیق کیے ہوئے اس طرح کے الفاظ نکال لو کہ اس سے اس بندے کی دل آزاری ہو, اس کو پتہ بھی نہ ہو. دیکھیں ہرٹفل کمنٹس اور میسیجز ٹو دا ادر, یہ بہت خطرناک مطلب چیز ہے. اور فیس بک آپ کو یہ ایڈوانٹیج دے رہا ہے جو کہ بیسیکلی ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کسی بھی نام سے آئی ڈی بنا لو, جس کا ایکسیس حاصل کرنا تو پھر یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہوتا ہے, ادروائز کامن پرسن کے لیے وہ نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ لکھتے جاؤ, دوسرا بندہ خفا ہوتا جائے گا, یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. تو سائبر بلنگ کین لیڈ ٹو سیویئر مینٹل ہیلتھ ایشوز, دیکھیں سچ ایز ڈپریشن, اینزائٹی اینڈ ایون سوئسائڈ. اور یہ مطلب ہوئے ہیں کہ آپ مطلب کوئی بندہ اتنا زیادہ ان چیزوں سے تنگ آ گیا ہے, ایک تو وہ ایک امپیورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے کہ بھئی میں نے یہ چیز کی ہے, لوگ اس پہ اس طرح کمنٹس کر رہے ہیں, میری بعض اوقات ہم بہت آگے تک چل جاتے ہیں اور کریکٹر اساسینیشن شروع کر دیتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہے. تو اگر ہم اس سائبر بلنگ کو سٹاپ کرنا بھی چاہیں تو فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ میں نے کہا نا کہ کسی بھی نام سے آپ آئی ڈی بنا لو, کوئی ویریفیکیشن آئیڈینٹیفیکیشن نتھنگ از دیئر, اور آپ کسی کی بھی مطلب عزت کو اچھال دو, اس کے کریکٹر اساسینیشن کر لو, اس کے اگر کوئی جاب ہے تو اس کو مطلب ڈسٹرائے کر لو, کوئی بزنس ہے تو نیگیٹو ریمارکس کے ذریعے اس کو ڈسٹرائب کرو. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تو مطلب ہم نے جو اس کے 2 پوائنٹس کور کیے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو سائبر بلنگ ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ لاس بن رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی سکسیسفل اس کا اتنا سچ ہوا نہیں ہے کہ اس کے اوپر مطلب ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. پرائیویسی کنسرن ون آف دا میجر تھنگ, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ فیس بک آپ کا ڈیٹا لے رہا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو اسٹوڈنٹس بتاتا چلوں کہ آپ جو بھی ویب سائٹ استعمال کرتے ہو جہاں پہ آپ کا ڈیٹا استعمال ہوتا ہے, مطلب آپ کا ای میل وغیرہ, آپ ای میل میں ساری اپنی چیزیں دیتے ہو, یہ آپ کا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. بہت سارے ایسے مطلب اگر میں کہوں کہ 70 to 80% ایسے ویب سائٹ ہے جو اس ڈیٹا کو فردر اپنے پرپسز کے لیے استعمال کرتی ہے. اور ہمارے ڈیٹا کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فری کا ویب سائٹ اور بہت اچھی چیزیں دے رہے ہیں, کوئی بھی فری نہیں ہوتا. مطلب آپ دیکھ لیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی اسکیم پہ کچھ چیزیں مطلب وہ کر رہا ہوتا ہے. فیس بک بہت زیادہ کر رہا ہے, یہ ہمارا ڈیٹا کر, اور اس پہ یہ بہت زیادہ کرٹیسزم سٹارٹ میں ہوئی ہے ابھی تک, بلکہ انفیکٹ اس پہ کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا ڈیٹا مطلب یہ ہے کہ یہ انفارمیشن آگے پہنچا رہا ہوتا ہے اور مس یوز کرتا ہے. کہ اب اس میں ایک کامن پرسن کے تو شاید انفارمیشن ایز سچ اتنا میٹر نہیں کرتی, لیکن جو بھی ہائی لیول کے مطلب پولیٹیشینز ہو گئے یا مطلب سیلیبریٹیز ہو گئے تو ان کی انفارمیشن کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو پرائیویسی کنسرن یہ سب سے بڑا لوپ ہول ہے فیس بک کا, ٹھیک ہے. اب 4 نمبر پہ مس انفارمیشن. اب فیس بک پہ آپ کسی بھی بندے کو کرٹیسائز کر سکتے ہو, جس طرح میں نے ابھی سٹارٹ میں بات کی نا کہ کسی بھی بندے کے آپ عزت اچھال سکتے ہو وداؤٹ اینی authentic source or information you got from the such an authentic source, or we can say کہ آپ کسی کمپنی کو, کسی پروڈکٹ کو آپ اپنی مرضی سے مطلب بیٹھ کے, اب وہ کہتے ہیں نا, میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے وہ ایک پاگل کے ہاتھ میں بندوق دے دی, ٹھیک ہے. مجھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا فٹ ہے نا اس پہ, میں کہتا ہوں آپ فیس بک اٹھاؤ, آپ نے کوئی چیز دیکھی, آپ کو پسند نہیں, آپ کا موڈ ٹھیک نہیں, اور آپ اس کے نیچے نیگیٹو کمنٹس لکھ لو, کون آپ کو پکڑے گا؟ تو یہ بہت خطرناک ہے کہ مس انفارمیشن. دوسرا, پوسٹ جو دیتے ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں تو آپ کے پاس ایسے ایسے مطلب لوگ ہیں جو مختلف شخصیات کی وہ اس کے بارے میں نیگیٹو وہ پوسٹیں دیتے ہیں, کمپنیز کے بارے میں دیتے ہیں, پروڈکٹس کے بارے میں دیتے ہیں. اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ آیا یہ واقعی یہ چیز خطرناک ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کے متعلق غلط انفارمیشن کی ایک بھرمار شروع کر دیتے ہیں. ایز اٹ کین انفلوئنس پیپل بلیوز ان ایکشنز. تو پھر آپ جو بھی پھر ہوشیار بندہ ہوتا ہے, جو بھی سمجھدار بندہ, تو پھر فیس بک پہ اتنا زیادہ نہیں آتا, اور اگر فیس بک پہ آتا بھی ہے تو وہ فیس بک کی نیوز کو پھر اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کرتا, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کچھ بھی مطلب کسی کے بارے میں بھی کہہ دو. ویڈیو کسی انگلش مووی کی اٹھا لیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو لاسٹ ٹائم ارتھ کویک آیا تھا ٹرکی میں تو یہ اس کا مطلب ہے, اس طرح جو ہے مووی کی وہ ایک کلپ اٹھا کے
اس میں وہ اساسینیشن وغیرہ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ پلانی جگہ پہ اساسینیشن. اب کون اس کی ویریفیکیشن کرے کہ واقعی یہ چیزیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ تو یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ میں لوگ آپ کو فیس بک کا حوالہ دیتے ہیں. پہلے گوگل کا دیتے تھے, اب فیس بک کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی فیس بک پہ یہ چیز میں نے دیکھی تھی نا, اس طرح ہوا تھا نا, تو اور وہ اس پہ پھر ڈٹے رہتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. تو یہ مس انفارمیشن کا ایک جو چیز آج کل مطلب ہے, اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تو کافی زیادہ اس نے نقصان کیا. پولرائزیشن. Facebook algorithm have been known to create echo chambers where user only see content they confirm their beliefs. دیکھیں اب یہاں پہ یہ جو ایکو چیمبر میں کہ یہ ایسے انفارمیشن ڈیولپ کر لیتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو مطلب چیزیں جو میں نے دیکھی ہے تو یہ واقعی صحیح ہے. جس طرح میں نے کہا نا کہ اب بندہ پھر اس پہ ڈٹے رہتا ہے. یہ جو پولرائزیشن ہماری جو ہو رہی ہے تو یہ سوسائٹی میں ایک طرح سے وہ ڈویژن کریٹ کر لیتا ہے, کیونکہ اس کا الگوریتھم جس طرح میں نے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کر رہا ہے. جس چیز کو آپ نے ایک دفعہ سرچ کیا تو پھر یہ آپ کو جب بھی آپ فیس بک اوپن کرتے ہو تو کچھ دنوں تک یہ آپ کو وہی چیزیں دکھاتا ہے اور اسی سے ریلیونٹ چیزیں دکھاتا ہے. لیٹ سپوز آپ نے ارتھ کویک کی کوئی ویڈیو دیکھی تو پھر یہ آپ کو ریلیونٹ ویڈیوز اسی کے حوالے سے وہ دکھاتا رہے گا. تو آپ کہیں کہ واقعی یہ چیز تو ہوئی تھی, کیونکہ جتنے بھی لوگوں نے پھر اس حساب سے غلط فیک ویڈیوز بنائی ہوتی ہے وہ ساری آپ کے مطلب سامنے رکھ دیتا ہے. تو آپ کا ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ غلط چیز پہ آپ کا بلیف ڈیولپ کرنا, کہ جب اگر آپ مطلب اس سورس سے بھی اس سورس سے بھی ایک آئی ڈی سے بھی دوسری آئی ڈی سے بھی آپ نے وہ چیزیں دیکھ لی, آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ فیس بک پہ غلط چیزیں ہوتی ہیں, یہ تو بہت زیادہ مطلب یہاں پہ اتھینٹک نیوز ہوتی ہے. اور دیکھیں یہ کتنے جگہوں سے ویریفائی ہوئی ہے, مطلب یہ ہے کہ کتنے آئی ڈیز سے شیئر ہوئے, تو اٹ مین کہ یہ صحیح ہے. تو پولرائزیشن کا اس پہ بہت زیادہ پھر ایک چل نکلا ہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز, میرے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ فیس بک کین کنٹریبیوٹ ٹو دا مینٹل ہیلتھ ایشوز سچ ایز اینزائٹی اینڈ ڈپریشن. یہ دو بہت بڑی بیماریاں ہیں, خدا کسی کو بھی نہ دیکھا, یہ بہت بڑی بیماری ہے. اگر آپ اس میں ایک دفعہ پھنس جاتے ہو تو پھر میڈیسن وغیرہ کسی چیز سے آپ کا ٹریٹمنٹ مشکل نہیں ہوتا, پھر بس اللہ ہی اوپر سے کوئی وہ کر لے تو آپ ہو سکتے ہو, ادروائز میڈیسن وغیرہ میں تو کوئی اس کا علاج ہے ہی نہیں. And the platform leading to feelings of inadequacy and are low self-esteem. آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات جب آپ پوسٹ دیتے ہو اور لوگ اس پہ نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں, آپ کی خامیاں اس میں ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی غلطیوں کو ڈھونڈتے ہیں بجائے سے کہ وہ آپ کو اپریشیٹ کر لے, تو پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں یار واقعی میں تو اس لیول کا بندہ نہیں ہوں. لیٹ سپوز آپ نے کوئی سیلفی نکالی ہے یا کوئی گروپ فوٹو نکالا ہے یا آپ نے کوئی پروڈکٹ بنایا ہے اور آپ فیس بک مارکیٹنگ کے تھرو اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہو, اور لوگ اس میں خامیاں, ایک تو ہوتا ہے کہ اگر لوگ چاہیں کہ نہیں بھائی یہ چیز مجھے نظر آئی ہے, آپ کو ان پرسن وہ اگر کانٹیکٹ کرے کہ بھائی یہ چیز مجھے نظر آئی ہے اور آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو. یا اگر ہم کہیں کہ ابھی جو ریسنٹلی لاسٹ 2 ایئرز میں جو کرکٹ کا ٹاپ کلاس پلیئر ہے وراٹ کوہلی, ان کا جو فارم نہیں چلا تھا جو کہ ہر پلیئر کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور لوگوں نے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ اور بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ان کو وہ سجیشن اور یہ ساری چیزیں دینا شروع کی, ایون نیگیٹو کرٹیسزم بھی کیے. تو پھر ان کا انہوں نے مطلب انٹرویو میں سن رہا تھا کہ انہوں نے ایک پلیئر 2 کا نام لیا تھا کہ انہوں نے مجھے ان پرسن کہا تھا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. جو لوگ فیس بک پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ کر رہے تھے تو وہ میرے دوست نہیں تھے, میرے دشمن تھے. اگر آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ مجھے ان پرسن بتا دیں, بجائے سے کہ آپ ایک طرح سے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے. تو یہ جو مینٹل ہیلتھ ایشو ہے, جب بھی دیکھیں جو باٹم میں ورڈ ہے نا کہ لو سیلف اسٹیم, جب آپ اس میں پھنس جاتے ہو نا تو اس سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ یہ انسان تب کسی چیز سے نکل سکتا ہے نا کہ جب وہ خود ارادہ کرنا چاہے. تو یہاں پہ تو آپ انٹرنلی ڈیمیج ہو چکے ہو, تو جب آپ انٹرنل ڈیمیج ہو جاتے ہو تو پھر یہ انزائٹی اور ڈپریشن یہ بہت معمولی باتیں ہیں آپ کے لیے, پھر یہ اس سے اور خطرناک طرفی چیزیں چل نکلتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا یہ بہت زیادہ ہے, ڈپریشن, اور اس کے علاوہ ٹائم ویسٹنگ کا اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ٹائم ویسٹنگ آپ کے ایگزامز ہو رہے ہوتے, اکیڈمک سیشن چل رہے ہوتے, تو اس میں تو اس کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہوتا. باقی جو جاب والے لوگ ہیں تاکہ مطلب آتے ہیں اور وہ فیس بک پہ لگ جاتے ہیں, تو جو ریسٹ کا ٹائم ہے وہ برباد کر لیتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے آپ فیملی کو جب ٹائم نہیں دیتے ہو تو وہاں سے وہ آپ کے جو تعلقات ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ, یا گھر میں آپ کے اور لوگ ہیں, اور اسپیشلی ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ بچہ آئے گا مجھے مطلب ٹائم دے گا, اور پھر یہ ایجڈ لائف میں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی کیئر کی,
اور وہ ہم نہیں دیتے تو یہ پھر تباہی کر دیتا ہے کہ اسکرولنگ تھرو آؤٹ دیئر نیوز فیڈ وداؤٹ اینی پروڈکٹیو آؤٹ کم. آپ نے پوری دنیا کی نیوز دیکھ لی, آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ مس انفارمیشن ہے, غلط چیزیں ہوتی ہیں. اتھینٹک ویب سائٹ موجود ہے, اتھینٹک چینلز موجود ہے, آپ وہاں پہ جا کے اور دیکھ لیں. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز ضروری ہے, لیٹ سپوز آپ نے فیس بک اوپن کیا اور آپ کا کہ فلانے ڈسٹرکٹ میں آپ کے جو قریب کا ڈسٹرکٹ ہے اس میں یہ ہوا تھا, آپ کے پروونس میں یہ ہوا تھا, کنٹری میں یہ ہو رہا ہے, آپ ایک طرح سے مطلب آپ کا دل بھر جاتا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے. پہلے نیوز پیپر ہوتا تھا, اب فیس بک نے یہ کام بہت آسان کر دیا, کیونکہ نیوز پیپر آپ کو پرچیز کرنا پڑتا, پھر آپ کو ریڈ کرنا پڑتا. یہ تو آپ کے فنگر ٹپس پہ, اور اوپر سے کمپنیز نے ماشاءاللہ سے ڈیٹا اتنا زیادہ وہ دے رہے ہیں کہ فیس بک اور کچھ نے تو مطلب اس کو میرے خیال میں پیکیجز میں فری بھی کر دیا ہے کہ فیس بک اور واٹس ایپ فری ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ. دس کین افیکٹ پروڈکٹیوٹی اینڈ مینٹل ویل بینگ. دیکھیے پروڈکٹیوٹی تو آپ کی ختم ہو گئی نا, کہ آپ کا دماغ تک جاتا ہے ارریلیونٹ چیزوں میں, آپ کی آئیز وہ تک جاتی ہے, آپ کی آئی سائٹ پہ فرق پڑتا ہے, اور وہ بھی ارریلیونٹ چیز میں. اور ویل بینگ, تو ویل بینگ کا تو پھر آپ سوچیں ہی نا, کیونکہ یہ جو چیزیں آپ نے کر دی ہے تو میرے خیال میں اس نے سارا کا سارا آپ کا پورا کر دیا ہے. تو گائز میرا سب سے یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس سے آپ بچے رہیں, یہ خطرناک ہے آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ بورڈ پہ یا ملٹی میڈیا پہ جس پہ بھی ہمیں اچھا لگا اس پہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.